السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، یہ ویڈیو آپ سماعت فرما، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے۔ عائشہ عابد ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، جیسا کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یا غوث پاک المدد، یا رسول اللہ المدد، اور یا علی المدد، اس طرح کے بھی بعض لوگ کہتے ہیں۔ تو کیا یہ مدد مانگ سکتے ہیں؟ شریعت مطہرہ کے خلاف تو نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اللہ کے سوا حقیقی معنوں میں تو کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ حقیقی مددگار، حقیقی مدد کرنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ لیکن اللہ کے سوا بندوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے، یہ مجازن مانگی جاتی ہے۔ یعنی مراد یہ ہوتا ہے کہ نبی خدا سے مدد کا سوال کرنا، یا کسی صحابی سے، یا اہل بیت سے، یا کسی ولی اللہ سے، تو یہ حقیقی معنوں میں نہیں ہوتا، مجازن ہوتا ہے۔ اور مسلمان جب بھی یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، یا علی مدد کہتے ہیں، یا غوث پاک مدد کہتے ہیں، تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ان کے ذہن میں یہ عقیدہ ہو کہ نبی خدا جو ہیں وہ اللہ کی عطا کے بغیر میری مدد کریں گے۔ تو جناب، آپ نے یہ ویڈیو سماعت فرمائی۔ یہاں پر حضرت جی سے ایک سوال ہوا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں، جیسے یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث اعظم مدد، یہ کیا کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ بڑی افسوس کی بات ہے کہ حضرت جی کو کہنا تو یہی چاہیے تھا کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، بس بات ختم کر دینی چاہیے تھی۔ پھر یہاں پر حضرت جی نے جو نا حقیقی اور مجازی کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ حضرت جی، یہاں پر جو ہے نا مدد کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، اور جو سوال کرنے والا ہے نا اس کے دلوں کے رازوں کو آپ نہیں جانتے۔ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجازن جو ہے وہ مدد مانگی جا سکتی ہے؟ کیسے مدد مانگی جا سکتی ہے؟ آپ ذرا یہ بھی وضاحت فرما دیتے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں تو پھر فرما دینا تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجازن کیسے مدد مانگی جاتی ہے حضرت؟ یہ مجازن کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ مدد تو صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کیا آپ نماز کے اندر یہ نہیں پڑھتے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد، یہ قرآن کی آیتیں آپ کو نہیں آتی؟ اور سورہ بقرہ کے اندر جو ہے نا بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ یہ آپ کو آیت نہیں آتی؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کو نفع نہ دے گا، نہ کسی کی شفاعت قبول کی جائے گی، نہ سفارش قبول کی جائے گی، اور اس دن کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، اور کوئی بھی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، پھر تو آپ وہی جو ہے نا بیان کرنا تھا، آپ نے وہی بات کرنی تھی جو دیوبندی حضرات کرتے ہیں۔ پھر تو آپ نے وہی موقف پیش کرنا تھا جو حضرات دیوبند جو ہے نا پیش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کہا کہ کچھ تو تبدیلی ہونا، کچھ تو فرق ہونا ان کے اندر اور ہمارے اندر۔ اب اگر یہ بھی آپ کہہ دیتے تو آپ سے بھی سوال ہوتا، پھر حضرت جی یہ غوث اعظم کے دربار پر ہم کیوں جاتے ہیں؟ اچھا، یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ کا خود کا ایک بندہ ہے، وہ خود بیان دے رہا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، اس کے اندر کیا کہتا ہے کہ نبیوں نے بھی ولی سے مدد مانگی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار اس سے بڑی اور کیا میں جو ہے نا کہوں کہ بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا نبی کے متعلق بھی یہی خیال ہے؟ آپ سنیں یہ حضرت آپ کے بزرگ کیا فرما رہے ہیں۔ تو ان کی رحمتوں نے جواب دیا، وہ قوم آ رہی ہے جب ولیوں سے مانگے گی تو لوگ اسے شرک کہیں گے، لوگ اسے بدعت کہیں گے، دیوبندی وہابی۔ لہذا جب قرآن شریف دیکھیں گے کہ نبی نے ولی سے کہا، نبی نے ولی، جب نبی ہو کر ولی سے مانگ سکتا ہے، سبحان اللہ، ہم بندے ہو کر کیوں نہ بنے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس سے بڑھ کر اور بد نصیبی تمہاری کیا ہوگی کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک نبی وہ ولی سے مدد مانگے گا۔ یار یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ چلو میں آج سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتا دیجئے کہ یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک ولی جو ہے نا نبی کی مدد کرے گا؟ حالانکہ قرآن کریم کے اندر پورا قرآن بھرا ہوا ہے، پیغمبر کا فرمان بھرا ہوا ہے، جب بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اللہ کے دروازے پہ آنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث
حدیث کی کتاب میں ایک واقعہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر آئے، اما عائشہ سے فرمایا کہ دو خبر، کوئی کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ مدد مانگو ولی سے، عثمان سے مدد مانگو، ابو بکر سے مدد مانگو، عمر فاروق سے مدد مانگو، یہی کہا تھا۔ حالانکہ یہ اگر کرتے اللہ کے نبی، حالانکہ کیا نہیں ہے لیکن اگر کرتے تو بھی جائز تھا، ٹھیک تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ دنیاوی معاملات کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ قرآن کے حکم کے مطابق ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ آپ یہاں پر گھر میں وضو کریں اور نماز پڑھیں، میں محمد مسجد میں جا کر نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے اور وہاں پر جا کے جو ہے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھ کر اللہ کے نبی واپس آئے اور اما عائشہ سے آ کے پوچھا ہے دے خبر کچھ ہے؟ اما عائشہ نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا عائشہ شاید ہمارا وضو صحیح نہیں ہوا ہے، اسی لیے آپ دوبارہ وضو کریں، میں بھی دوبارہ وضو کرتا ہوں، ہم دوبارہ نماز پڑھتے ہیں۔ پھر دوبارہ نماز پڑھی ہے، 3 مرتبہ نماز پڑھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان دے کر گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات سے کیا مطلب ہے؟ یہ جو اللہ کے نبی نے کہا کہ نماز پڑھو اور اللہ سے، صحابہ کرام فرماتے کہ جب نماز آئی تو ہمیں اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ مل گیا کہ ہم تو اللہ سے، اگر آپ یہ بیان کر دیتے کہ بھائی قبرستان نہ جاؤ، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، تو آپ کو کیا جاتا تھا؟ حالانکہ آپ کے پیر نصیر الدین گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے تھے، ہمارے نہیں تھے، وہ اس کا جو ہے نظریہ وہ بریلویوں والا تھا، لیکن انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ مدد کرنے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف اللہ ہے۔ وہ بھی بیان میں آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، یہاں پر لگا دیتا ہوں، آپ سنیے۔ بتائیں ہم میں سے کون تمہاری حاجت روا کر سکتا ہے؟ میں تو نہیں کر سکتا، میں تو خود محتاج ہوں اس کا، ہر سانس میں اس کا محتاج ہوں، تمہارے جیسا محتاج ہوں، کھلی زبان پہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں۔ جس طرح ایک مکھی محتاج ہے اللہ کی، ایک ذرہ محتاج ہے، میں اسی طرح اس کا محتاج ہوں، ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، کمزور ہوں۔ اگر کسی میں کس بل ہے تو بتائے، جوہر دکھائے، میدان میں اترے۔ کوئی کہے جناب کہ میں حاجت پوری کرتا ہوں، میں تمہارا مشکل کشا ہوں، میں نہیں مانتا، آج بھی نہیں مانتا، چاہے مجھے آپ کافر کہیں۔ کفر کے فتوے کو قبول کروں گا، یہ بات نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ یہ قرآن کی تعلیم کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے بھی خلاف ہے، اولیاء اللہ کی تعلیمات کے بھی خلاف کہ پیر نصیر الدین کا جو ہے نا عقیدہ کیا تھا، نظریہ کیا تھا، اور آپ کا کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جس نے سوال کیا آپ نے اس کو بھی گمراہ کیا، لیکن آپ نے ان کو بھی گمراہ کر دیا۔ حضرت جی اللہ کا خوف کریں، اور اگر ایسا کوئی سوال آتا بھی ہے آپ کے پاس تو ان کو قرآن حدیث کی روح سے آپ یہ بتا دیں کہ بھائی مجاز اور حقیقت کا کوئی واسطہ نہیں ہے، مدد صرف اللہ کرنے والا ہے۔ یہ غوث اعظم مدد، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ نعرہ ہی آپ کا غلط ہے، آپ کا نعرہ ہی صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ نعرہ صحیح ہوتا تو پھر جب صحابہ کرام مشکل میں تھے، تکلیفوں میں تھے، کیا صحابہ نے کبھی پکارا یا رسول اللہ ہماری مدد کریں؟ یا جو ہے نا کسی ولی نے، کسی غوث نے پکارا کہ فلاں بزرگ ہمیں مدد فرما؟ آپ نے درس دیا حضرت جی، یہ ہمارا درس نہیں ہے، یہ آپ کا درس ہے۔ نہ نبیوں کا ہے، نہ ولیوں کا ہے، نہ غوثوں کا ہے، نہ کتبوں کا ہے، نہ ابدالوں کا ہے، نہ علماء کا ہے، نہ صلحاء کا ہے، نہ سلف صالحین کا ہے، نہ ائمہ مجتہدین کا ہے، نہ نبیوں کا ہے، نہ صحابیوں کا ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ سب نبیوں نے اللہ کو پکارا ہے، اور سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ اللہ کی عبادت کرو، مدد کرنے والا، مشکلیں دور کرنے والا، تکلیفیں دور کرنے والا، ہر چیز پر قادر صرف میرے رب کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب خواہ میں جو ہے سوال کا جو ہے نا تڑنگا بنا دیا، اور جو ہے نا اس کے اندر مرچی مسولے ڈال کے جو ہے نا آپ نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا کہ حقیقی، مجازی، مجازن میں مانگا جا سکتا ہے۔ ارے مجازن کہاں سے آ گیا یہاں پر یار؟ آپ بھی جو ہے نا باتیں کرتے ہیں، آپ مجھے ہے نا بڑے بزرگ ہیں، میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اس سوال سے بھی رجوع فرمائیں تو بہتر ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن حساب آپ نے دینا، ہم نے تھوڑی دینا، ہم نے آپ کو بتا دیا، اور امید ہے کہ یہ میسیج انشاءاللہ اس بہن تک بھی پہنچ جائے گا کہ آپ نے جس بندے سے سوال کیا تھا وہ سوال غلط تھا،
اور سوال تو صحیح تھا لیکن جواب آپ کو غلط ملا، لہٰذا سوال جو ہوا تھا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں، دیوبند کی طرف سے میں جواب دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا، اللہ کے ذات کے سوا کوئی بھی مدد نہیں کرتا، صرف میرے رب کی ذات ہے جو مدد کرنے والی ہے۔ بیمار ہو شفا اس سے مانگو، بھوک ہے کھانا اس سے مانگو، رزق کی تنگی ہے رزق اس سے مانگو، بے اولاد ہو اولاد اس سے مانگو، اگر آپ کی شادی نہیں ہے تو شادی کے لیے دعا اس سے کرو، اگر آپ کے اندر کوئی مصیبت آ پڑی ہے تو اس سے مانگو۔ سب کچھ کرنے والی ذات میرے رب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔